سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 سے آغاز کریں گے۔ اس آیت کی تلاوت سے قبل میں ایک خلاصہ سا عرض کر دوں کہ ہم قرآن مجید کے جس مقام پر ہیں، یہاں اللہ جل شانہ ان لوگوں کی خامیاں اور ان کی حالتیں ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے جو در حقیقت مسلمان نہیں ہوتے، مگر مسلمانوں میں چھپ کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ ان منافقوں کا معاملہ بڑا عجیب تر ہے اور ان کی کئی قسمیں اور کئی شکلیں ہیں۔ ایک بات تو عمومی ہے جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی منافق اندر سے کافر ہوتا ہے، باہر سے مسلمان ہوتا ہے، لیکن اب اس کی ایک اور شکل ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کفر کو چھوڑ دیں گے، لیکن ان کا اسلام قبول کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بستی میں ہم رہتے ہیں یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے اور مسلمانوں کے کاروبار چمکے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان میں داخل ہو جائیں تو ہمارے بھی معاملات ان کی طرح بہتر ہو جائیں گے۔ کوئی حرج نہیں، کوئی اگر اسلام کی، مسلمانوں کی اچھی حالت کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہاں تک کوئی پریشانی نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہی شخص یا یہی لوگ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں اور تھوڑا سفر کرنے کے بعد اسلام کے راستے میں آنے والی پابندیاں اور مسلمانوں کو پیش آنے والی مشکلات، جب کسی قسم کا کوئی ایسے حالات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑ جائے تو یہ چونکہ اسلام میں آئے تھے کچھ منافع لینے کے لیے، کچھ دولت کمانے کے لیے، یا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر دنیا وارے نیارے ہو جائیں گے، ان کے پیش نظر آخرت نہیں تھی، اللہ نہیں تھا، رسول نہیں تھا، دنیا کا مفاد تھا۔ اس لیے جب یہ اسلام میں آ تو گئے مگر دیکھا کہ مشکلات بڑی ہیں، اب نہ واپس نکل سکتے تھے نہ اندر رہ سکتے تھے۔ ڈر تھا کہ اگر اسلام چھوڑا پھر کفر کی طرف پلٹے تو مسلمان مرتد سمجھ کر قتل کر دیں گے، اس لیے کلمہ پڑھتے رہو، ان کے ساتھ رہو، لیکن اندر سے ہم اس دین میں نہیں۔ ہمارے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ بھی رہنے چاہیے جن کو ہم چھوڑ کے اسلام میں آ گئے۔ اب یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان نہیں ہوئے، ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، مگر یہ بھی منافقوں ہی کی کیٹیگری میں رکھے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ دنیا کے لیے اسلام قبول کیا تھا اور پھر پلٹ گئے، دیکھ کر اسلام کی مشکلات کو پلٹ گئے۔ منافقوں کی ایک اور قسم یہ ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوتے، لیکن ان کے عقیدے اللہ، رسول اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں اس طرح نہیں ہوتے جیسے قرآن و سنت بتاتے ہیں کہ ہونے چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محض دنیا کے کچھ مفادات کی خاطر، اپنی واہ واہ کرنے کی خاطر، اپنا ایک نام بنانے کی خاطر مسلمان ہوتے ہوئے غلط نظریوں اور عقیدوں کو اپنے دل میں پال لیتے ہیں۔ ہوتے مسلمان ہیں مگر دل میں اللہ سے بھی بدظن ہوتے ہیں، رسول سے بھی بدظن ہوتے ہیں۔
ان کو بتایا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے زندگی گزارنے کا، اس پہ آؤ، تو وہ کہتے ہیں یار سارے لوگ اس دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں تو ادھر ہی ٹھیک ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ محمد عربی کا فرمان یہ ہے، اور میں نے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا ہوا ہے۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے یہ جملہ اپنے کانوں سے سنا ہے، لوگ کہتے تھے اب ہم اکیلے محمد کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ دیں، یعنی محمد نے یہ فرمایا ہے تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں محمد کو نبی، لیکن اکیلے محمد کے لیے دنیا کو چھوڑ دیں۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ بھی منافقت ہے۔ اپنے دل میں رسول کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے بندہ اور رسول کا نام لیتا ہے، یہ بھی منافق ہے۔ اپنے دل میں حضور کی اہل بیت کا بغض رکھتا ہے، صحابہ کی عزت و احترام کرتا ہے، مگر حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، یہ بھی منافق ہے۔ رسول کی ہر نسبت لائق احترام ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب و احترام واجب ہے۔ اگر کوئی ان نسبتوں میں سے کہیں پر بغض رکھتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود یہ بندہ منافق ہوتا ہے۔ میں نے یہ منافقوں کی جو مختلف قسمیں گنوائی ہیں، اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں کیا فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ ان کی ملاقات منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کا آپ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے مسلمان کہتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو ساتھ تو ہم نے بس مذاق بنایا ہوا ہے، ان کو ہم پلیکھے اور مغالطے اور اولے میں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ذرا ٹھٹھا کرتے ہیں، شوگر لگاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں ہم مسلمان ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، بیچارے سیدھے سادے ہیں ہی نہیں، عقل سے پیدل ہیں، ان کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اب ذرا تھوڑی سی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں مقدس ہستیاں جا رہی ہیں۔ جدھر سے یہ جا رہے ہیں آگے سے کچھ لوگ اور آ رہے ہیں، جن میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی تھا۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی کچھ بندے ہیں، ادھر سے یہ تینوں مقدس ہستیاں آ رہی ہیں اور ادھر سے وہ آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے ذرا تمہیں تماشا نہ دکھاؤں، میں تمہیں دکھاؤں کیف ارد ہؤلاء السفہاء، ذرا دیکھنا میں ان بے وقوفوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں۔ یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ کہ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا ہے، ابو بکر و عمر اور علی کے بارے میں کہتا ہے ذرا دیکھنا تمہیں دکھاتا ہوں میں ان بے وقوفوں کے ساتھ نقل کفر نباشت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کے صحابہ کو جو بے وقوف کہے قرآن پلٹ کے اسے بے وقوف قرار دیتا ہے، یہ بات کر چکے۔ وہ کہتا ہے ذرا دیکھنا میں تمہیں دکھاتا ہوں کیسے میں ان بے وقوفوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ قریب آ جاتے ہیں، دوڑ کے آگے ہوتا ہے عبداللہ بن ابی، ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑتا ہے، مرحبا بالصدیق سید بنی تمیم شیخ الاسلام ثانی رسول اللہ فی الغار الباذل نفسہ ومالہ لرسول اللہ، نعرے لگا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر واہ واہ خوش آمدید، صدیق آیا، صدیق آیا، انداز دیکھیں، مرحبا بالصدیق، صدیق آیا، سید بنی تمیم، بنو تمیم قبیلے کا سردار آیا، خوش آمدید، مرحبا، آؤ
شیخ الاسلام، اسلام کا بزرگ تشریف لا رہا ہے، واہ واہ، آؤ خوش آمدید، ثانی رسول اللہ فی الغار، وہ آ رہا ہے جسے اللہ نے محمد کا دوسرا ثانی کہا ہے، قرآن میں غار میں جو محمد کا ساتھی بن کے تھا وہ آ رہا ہے الباذل نفسہ ومالہ لرسول اللہ، وہ آ رہا ہے جو محمد کی خاطر مال بھی قربان کرتا ہے، جان بھی قربان کرتا ہے۔ کتنی پیاری باتیں کی ہے اس نے، باتیں ساری پیاری کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر ادھر بات کر کے اتنی، ساتھ عمر فاروق کھڑے تھے، پھر ابو بکر صدیق کا ہاتھ چھوڑا عمر فاروق کی طرف، واہ واہ واہ، مرحبا مرحبا سید بنی عدی بن کعب، عدی بن کعب قبیلے کا سردار آ رہا ہے، واہ خوش آمدید، الفاروق القوی فی دین اللہ، فاروق آ رہا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا آ رہا ہے، اللہ کے دین کا قوی آ رہا ہے، الباذل نفسہ ومالہ لرسول اللہ، یہ بھی وہ ہے جو اللہ کے رسول کے لیے مال بھی قربان کرتا ہے، جان بھی قربان کرتا ہے۔ بڑی تعریف کی، ہاتھ چھوڑا، مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیا، عبداللہ بن ابی ان کا ہاتھ پکڑتا ہے، مرحبا ابن ام رسول اللہ، رسول کے چچا کا بیٹا، وہ ختنے ہی رسول کا داماد آ رہا ہے، واہ سید بنی ہاشم ما خلا رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد جو پورے بنو ہاشم قبیلے کا سردار ہے علی آ رہا ہے، واہ واہ مرحبا مرحبا۔ بڑی تینوں کی تعریفیں کر کے مولا علی نے تو فرما دیا، عبداللہ لا تنافق، عبداللہ منافقت نہ کر منافقت۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، علی کیا کہہ رہے ہو، انا تقول ھذا، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، ایماننا کا ایمانکم و دیننا کا دینکم، ہمارا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہے، ہمارا دین تمہارے دین جیسا ہے، ایسے تو نہ کہو ہمیں کہ ہم منافق ہیں، میں منافقت نہیں کر رہا، میں صحیح بات کر رہا۔ یہ بات ہوئی، خیر چل پڑے، ٹھیک ہے، اللہ کے سپرد۔ یہاں سے نکل کے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے یہ تینوں مقدس ہستیاں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت علی، وہاں جا کے مولا علی نے سرکار کی خدمت میں عرض کر دیا کہ حضور ہم یوں آ رہے تھے اور یوں عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا، ہمیں یوں اس نے پکڑ کے تو اس طرح کی باتیں کہی ہیں، اور میں نے اسے کہا تھا کہ منافقت نہ کر، تو مجھے کہتا نہیں ہمارا دین تمہارے دین جیسا ہے، ہمارا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہے۔ یہ باتیں جب سرور عالم کو آ کے بتائی ہے اس نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کیا، حضور کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی، عرش سے رب کا جبریل پیغام لے کے آ گیا۔ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس موقع پر، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ ان منافقوں کا حال یہ ہے، جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے نہیں، یہ دکھاوے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کون ہیں ان کے شیطان؟ ان کے بڑے، جو اللہ نے نا قرآن مجید میں وہ انسان جو فتنہ اور شر پھیلانا چاہتے ہیں، قرآن ان کو بھی شیطان قرار دیتا ہے۔ اس لیے حضور سید عالم نے ایک مرتبہ، آج ذرا گفتگو تھوڑی سی گرم بھی ہے آگے تو توجہ رہے آپ کی، میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اندازہ تو نہیں تھا جب ہم نے یہ آیتوں کی تفسیر شروع کی تھی، کیا پتا تھا کہ جوں ہم کسی آیت پر چلیں گے اگلے حالات بھی ویسے ہی بنتے جائیں گے جو اس آیت میں آ رہے ہوں گے۔ آیت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو حالات پیش آ جاتے ہیں اسی آیت میں ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں آ جاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے شیطانوں کے پاس جب اکیلے ہوتے ہیں نا تو وہاں یہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان مسلمانوں کے ساتھ بس مذاق کرتے ہیں۔ تو قرآن ان کو شیطان کہتا ہے جو فتنہ اور شر پھیلاتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، اللہ سے پناہ مانگا کر شیطان انسانوں سے اور شیطان جنوں سے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟
سرکار نے فرمایا ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو ایک تو قرآن نے موقع کہا تھا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں فضول خرچی کرنے والے، لیکن ایک مقام پر تو قرآن ان انسانوں کو شیطان کہتا ہے جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، شر پھیلانا چاہتے ہیں، جن کے پیش نظر فتنہ اور شر ہوتا ہے۔ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ٹھٹھا کرتے ہیں، مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے۔ استہزاء فرمانے کا مطلب ہے کہ جیسا مذاق یہ کرتے ہیں اللہ بھی ان کو بدلہ دیتا ہے، ویسا ہی ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کی رسیاں ڈھیلی کرتا ہے، ذرا کرتے رہو مذاق، اور پھر آنا وقت آئے گا جب تمہارا ایک ایک مذاق تمہارے سامنے وبال جان بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے جو منافقت کی بات عرض کی ہے، بعض اوقات بندہ مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کہیں منافقت گھس جاتی ہے، یہ بڑا مسئلہ نازک ہے بچنے کا۔ بندہ مسلمان ہوتا ہے، اندر منافقت گھس جاتی ہے، اور چونکہ منافق کو سمجھانے کا حکم ہے اس لیے ہم اسے سمجھاتے رہتے ہیں۔ جس کافر کے دل پہ مہر لگ جائے اس کو تو سمجھانے کا فائدہ نہیں، لیکن منافق کو بھی سمجھانے کا موقع ہوتا ہے۔ اس سمجھانے کا معاملہ ذرا دیکھیے گا، یہ میں قرآن مجید کو تو اب میں نے ایک طرف رکھ دیا ہے، یہاں پر ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ یہ عبارت جو ہے یہ کسی کے کہے ہوئے لفظ ہیں جو میں نے لکھے ہیں اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے اندر منافق جو گھس کے آتے ہیں تو پھر کیا کیا ہوتا ہے، کہاں کہاں سے منافقت ظاہر ہوتی ہے، بغض ظاہر ہوتا ہے۔ ایک نام میں نے پچھلے دنوں لیا تھا، مرزا محمد علی۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا، جس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ انبیاء کا تو اللہ جانے کے بعد میں ان تک بھی یہ پہنچ جائے، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا گستاخ ہے۔ اس نے ایک روپ اپنایا ہوا ہے کہ میرا کسی فرقے سے تعلق کوئی نہیں، یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ شیعوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کچھ باتیں ان جیسی کر لیتا ہے، دیوبندیوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کچھ باتیں ان جیسی کر لیتا ہے، اہل حدیثوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کچھ باتیں ان جیسی کر لیتا ہے، اور کہتا سب کو غلط ہے، اور کہتا یہ ہے کہ میں ہی صرف جو دین دے رہا ہوں خالص دین یہی ہے۔ اب یہ خالص دین جو دے رہا ہے اور کس طرح سے یہ خیانت کرتا ہے، یہ ہمارا سادہ بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی سرکار کے کندھوں مبارک پر، گردن مبارک پر۔ اس اوجڑی کو، اس کا وزن تھا، سرکار سجدے میں ہیں اور کافر پاس ہنس رہے ہیں، کہہ لگا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں۔ کسی نے جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا۔ کون ہے، کس نے بتایا؟ کسی جگہ اس کا نام نہیں، کسی نے بتایا۔ اللہ جانے وہ بتانے والا مسلمان تھا یا ان میں سے تھا، مگر بعض کافر بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو بعض باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کسی نے جا کے سیدہ فاطمہ کو بتایا کہ یوں ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، چھوٹی تھیں اس وقت، دوڑتی ہوئی آئیں اور دکا سرکار کی اس جو اوپر گردن مبارک پہ اوجڑی رکھی ہوئی تھی اسے دکا دے کے اتارا، اوجڑی کو اتارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ اب یہ واقعہ ہوا، اس واقعے میں کہیں پر بھی ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے ہی نہیں، لیکن مرزا محمد علی کو جو اندر بل پڑتے تھے، اصل میں مخالفت تو نیچے کر رہا تھا اولیاء کی، لیکن رب کا قانون یہ ہے جو ولیوں کا گستاخ ہوتا ہے نا، رب پھر اسے اپنے نیک صحابہ کا گستاخ بنا دیتا ہے، وہاں تک رسی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ یہ جملہ اس کا ہے، سارے لفظ اس کے ہیں، اس لیے میں لکھے ہوئے میں سناتا ہوں اور آپ نے یہ سننے ہیں، پھر ہم بات کرتے ہیں اس پر۔ عقبہ بن ابی معیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی
اتنی باری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پر رکھ دی جب سجدے کی حالت میں تھے. یہ اس کے لفظ ہیں کہے ہوئے, یوٹیوب پہ آپ کو سب مل سکتے ہیں, میرے پاس بھی ہیں, کسی نے دیکھ رہے ہو تو میں بعد میں دکھا بھی سکتا ہوں. اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پر رکھ دی جب سجدے کی حالت میں تھے. آپ سے اٹھنے نہیں ہو رہا, اتنا وزنی, یعنی اوجڑی کا تو وزن ہے, اٹھنے نہیں ہو رہا. عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ اب یہ لفظ ہیں اس کے, اگلے لفظ آپ نے سننے ہیں. عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ باقی صحابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے؟ لہجے کے اندر ایک چبن رکھتا ہے اور صحابہ کو لفظ سنیں. عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ باقی صحابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ جا کر وہ اوجڑی ہٹائے, کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ جا کر وہ اوجڑی ہٹائے. صحابہ نے جا کر حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی ہٹائیں, کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ. ابو بکر صدیق آگے نہیں بڑھے کیونکہ پھینٹی کا ڈر تھا. عبداللہ بن مسعود آگے نہیں بڑھے کیونکہ پھینٹی کا ڈر تھا. کافروں کی پھینٹی کا ڈر تھا, اس لیے ابو بکر صدیق نہیں بڑھے, صحابہ آگے نہیں بڑھے. اور صحابہ نے جا کے سیدہ فاطمہ کو بتایا کہ آپ کے بابا کی گردن پہ اوجڑی ہے, آؤ اور آ کے ہٹاؤ. اور سیدہ فاطمہ نے آ کے وہ اوجڑی ہٹائی. یہ کیا فرمانا چاہتے ہیں جناب؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزدل ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پھینٹی کے ڈر سے ابو بکر محمد کے گردن سے اوجڑی ہٹانے آگے نہیں بڑھا؟ کون سا ڈر ہے ابو بکر صدیق کو؟ ابو بکر صدیق کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور تمہیں پتا نہیں ہجرت کے سفر میں جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو ابو بکر صدیق کبھی حضور کے آگے چلنے لگ پڑتے تھے, کبھی پیچھے چلنے لگ پڑتے تھے. آقا نے تب پوچھا تھا, یا ابا بکر ما لکا تمشی ساعتن بین یدیا و ساعتن خلفی. ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ کبھی تو میرے آگے چلنے لگ پڑتا ہے, کبھی تو میرے پیچھے چلنے لگ پڑتا ہے. ابو بکر صدیق نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ اذکر الطلب فامشی خلفک واذکر الرصد فامشی بین یدیک. آقا مجھے ذہن میں آتا ہے کہیں پیچھا کرنے والے پہنچ نہ جائیں تو میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ پہلے مجھے پکڑیں پھر آپ تک پہنچے. پھر جب پیچھے چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کوئی آگے گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو, آگے سے حملہ نہ کر دے آقا, اس لیے آگے آ جاتا ہوں. آپ پر حملہ نہ ہو, پہلے مجھ پر حملہ ہو جائے. دلائل نبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476 پر یہ روایت ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے. اس ابو بکر صدیق کو آپ نے بزدل قرار دے دیا. یہ بزدل ہے ابو بکر کے پھینٹی لگنے کے ڈر سے آگے نہیں بڑھے, اور جس کی بہادری کی گواہیاں کوفے کے ممبر پر مولا علی دیتے رہے ہیں. کیا فرمایا مولا علی نے؟ کوفے کے ممبر پر کھڑے ہو گئے, ایھا الناس اخبرونی باشجع الناس. اے لوگو مجھے بتاؤ سارے لوگوں سے زیادہ بہادر کون ہے؟ خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کے مولا علی. مسند بزار حدیث نمبر 761. مولا علی نے فرمایا, لوگو مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہیں, سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں. مولا علی نے فرمایا, امائنی, جہاں تک میرا معاملہ ہے تو سن لو, ما بارزت احدا الا انتصفت منہ. جس کسی نے مجھے للکارا ہے تو میں نے پھر اس کے ساتھ انصاف کیا, حساب چکا دیا جس نے مجھے للکارا. لیکن میں یہ نہیں پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں سب سے زیادہ بہادر کون ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس وقت آپ فرما رہے تھے میں بہادر ہوں, مگر میں پوچھتا ہوں سب سے زیادہ بہادر کون ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ جناب ہم تو نہیں جانتے, پھر کون ہے آپ بتائیں. تو سرکار نے فرمایا ابو بکر, سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے. اور اب بتا رہے ہیں کیسے. کہنے لگے بدر والی رات جب بدر میں ہم نے خیمہ بنایا تھا سرکار دو عالم کے لیے کہ یہاں بیٹھ کر آپ بدر کے میدان کی جنگ کو ملاحظہ فرمائیں گے, اس وقت ہم لوگوں نے آپس میں کہا من یکون ما رسول اللہ لیلا لئلا یحوی الیہ احد من المشرکین. کون ہے جو آج رات حضور کے پاس کھڑا ہو کے پہرا دے گا؟
تاکہ کوئی مشرک یہاں آ نہ سکے، ادھر نہ آ سکے۔ صحابی تو کوئی بزدل نہیں تھا، مگر مولا علی کے لفظ یہ ہے، آپ نے فرمایا فواللہ ما دنا منہ احد الا ابو بکر، اس دن ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا سوائے ابو بکر کے۔ شاہرن بالسیف علی راس رسول اللہ لئلا یحوی الیہ احد من المشرکین، تلوار نکال کے سرکار کے سرہانے کھڑے ہو گئے، حضور کے سر اقدس کے پاس کھڑے ہو گئے، اب آئے کوئی کافر میں دیکھتا ہوں کیسے آتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر جو کوئی مشرک بھی اس خیمے کی طرف آیا ہے، ابو بکر نے بڑھ کے اس کو بھگا دیا ہے، اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد مولا علی نے فرمایا اتنا ہی نہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَخَذَتْهُ قُرَيْشٍ، میں نے تو وہ وقت بھی لوگوں دیکھا تھا جب حضور نے اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کی تو قریشی آپ کے دشمن ہو گئے اور جگہ جگہ قریشی آپ کو تنگ کرنے لگ پڑے، کبھی آپ کو اذیتیں پہنچاتے، کبھی آپ کو مارنے کے لیے دوڑتے۔ اس وقت میں نے دیکھا، حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت میں دیکھتا تھا کہ جب حضور کی طرف کافر بڑھتے تھے کہیں سے ابو بکر نکل کے آ جاتے تھے، ابو بکر یضرب ھذا ویجاء ھذا ویطلطل ھذا، کسی کو مار کے بگا رہے ہیں، کسی کو برا بلا کہہ کر بگا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا کے بگا رہے ہیں۔ رسول پر حملہ ہوتا تھا پیرا ابو بکر دیا کرتا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد ابو بکر صدیق کا وہ منظر مولا علی کی نظروں میں آ گیا، ذہن میں وہ تصور آ گیا جب سرکار دو عالم کو لوگ پتھر مارا کرتے تھے، جب حضور کو اذیت دینے کے لیے آیا کرتے تھے اور ابو بکر بچانے کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے، وہ تصور ذہن میں آیا۔ روایت کہتی ہے فَرَفَعَ عَلِيٌّ بُرْدَةً، حضور حضرت علی کے کندھے پر چادر تھی، اتنے غمگین ہوئے چادر اتار کے نیچے رکھ دی اور رونا شروع کر دیا۔ فبکا، ابو بکر صدیق نے کہ وہ منظر جو ذہن میں آئے تو رونا شروع کر دیا۔ حتی ذلت لحیتہ، یہاں تک کہ حضرت علی کی داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے، منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، رونا شروع کر دیا اور رونے کے بعد کہنے لگے لوگوں مجھے بتاؤ، ایک وہ مومن ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ آل فرعون میں ایک مومن تھا، جب فرعونی ظلم کرتے تھے حضرت موسیٰ پر، اس وقت وہ کھڑا ہو کے کہتا تھا اوہ لوگو تم ایسے بندے کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، نہ کرو۔ قرآن نے ایک مومن کی تعریف کی تھی، حضرت علی خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں مجھے بتاؤ وہ مومن قرآن والا افضل ہے کہ ابو بکر صدیق افضل ہے؟ قرآن والا وہ مومن افضل ہے کہ ابو بکر صدیق افضل ہے؟ لوگ خاموش، خطبہ سنتے ہوئے لوگ خاموش ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا انشدکم باللہ، اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے مجھے بتاؤ ابو بکر افضل ہے کہ وہ مومن افضل ہے؟ اور میں تمہیں بتاتا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں لَسَاعَةٌ مِّنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِّنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِّن مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کا وہ مومن جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے اس کی نیکیوں سے ساری زمین بھر جائے، ابو بکر کے پاس چند لمحوں کے برابر بھی نہیں آ سکتے۔ اس کی ساری زندگی کی نیکیاں اتنی ہوں کہ زمین بھر جائے، ابو بکر کی ایک گھڑی کے برابر اس کی نیکیاں نہیں آ سکتی۔ وہ بندہ وہ تھا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اور ابو بکر وہ ہے اعلن ایمانہ جو اپنے ایمان کے لوگوں میں تذکرے کر رہا ہے، ذکر کرتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ یہ خبیث کہتا ہے ابو بکر پھینٹی لگنے کے ڈر سے آگے نہیں بڑھا، اور جب اسے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کیا بکواس کی ہے تو اب کہتا ہے او جی میری زبان پھسل گئی ہے۔ تیری زبان نہیں پھسلی، تیرا ایمان پھسل گیا ہے، اس لیے تو یہاں تک بکواس کر رہا ہے۔ صدیق اکبر پتہ نہیں تو راضی کن کو کرنا چاہتا ہے، تیرے اندر کی منافقت یہ بول بول کر کہہ رہی ہے۔ او ابو بکر صدیق کی بہادری کی داستانیں تو کائنات سن جانتی ہے، جس نے سب کچھ وارا ہے، نبی کے نام پر وارا ہے، اس کو تو کہہ رہا ہے وہ پھانٹی لگنے کے ڈر سے پیچھے ہٹ گئے۔ عبداللہ بن مسعود جو صحابی وہاں کھڑے تھے، 20 سال کے قریب ان کی عمر تھی، کہیں ابو بکر وقوع میں موجود نہیں، اور 20 سال کے قریب ان کی عمر ہے۔ میں ذرا آپ کی خدمت میں یہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، آخر یہ بھی تو صحابی تھے، ان کو بھی تو اس نے ہٹ کیا ہے،
کیا عبداللہ بن مسعود صحابی نہیں تھے؟ ان کو بھی اس کو پتہ نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کا حلیہ کیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں 3691 نمبر حدیث ہے، جہاں لکھا ہے 20 سال کا یہ نوجوان جس کی عمر 20 سے 21 سال کے قریب رہی ہوگی اس وقت اس کی ٹانگیں اتنی پتلی تھیں کہ اگر کپڑا کبھی ہٹ جاتا تھا تو اس کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر صحابہ ہنس پڑا کرتے تھے۔ یار جس کی اتنی پتلی ٹانگیں ہوں کہ دیکھنے والا ہنس پڑے، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا مسواک اتارو، ایک درخت پر چڑھے۔ عبداللہ بن مسعود ایک وقت درخت پر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، ذرا ہوا چلی تو کپڑا ٹانگوں سے ہٹ گیا، پتلی ٹانگیں تھی اتنی، صحابہ دیکھ کر ہنسنے لگ پڑے۔ سرکار نے پوچھا مما تضحکون، کس لیے ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور لدقۃ ساقیہ ہے، اس کی ٹانگیں دیکھیں کتنی پتلی پتلی ہیں، اس کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہم ہنس رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ٹانگیں تجھے پتلی نظر آ رہی ہیں، اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں یہ ٹانگیں، احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے یہ پتلی ٹانگیں۔ اور جس کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر لوگ ہنسا کرتے تھے، وہ عبداللہ بن مسعود وہاں کھڑے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ان کا بڑا بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس کو لا کر دونوں کندھوں کے بیچ میں پیٹھ پر رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا میں یہ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرا کچھ زور ہوتا، کاش، وہ تو کمزور اتنے تھے اور ابھی اسلام لائے تھے، اسلام لانے سے پہلے اسی عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کا قبیلہ بھی کمزور، ان کا گھر بھی کمزور، اسلام لائے اور آگے یہ واقعہ دیکھنے کو مل گیا۔ اس وقت میں تو سارے لوگوں پر صرف ظلم ہوا کرتے تھے، کوئی تھا جو آگے بڑھ کر لوگوں کے ہاتھ روکتا تھا، ہاتھ روکنے میں جو نام ابو بکر کا ہے وہ تو کسی کا کمال ہی نہیں تھا۔ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کاش میرا کچھ زور ہوتا تو میں بتلاتا۔ اچھا وہ ہنسنے لگے، خوشی کے مارے ایک پر ایک گرنے لگے، کون؟ کافر، ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، دیکھو ہم نے اس کے اوپر رکھ دی اوجڑی، گرنے لگے۔ حضرت سجدے ہی میں پڑے رہے، اپنا سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئی اور آپ کی پیٹھ پر سے اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ قریش سے سمجھ لے، قریش سے سمجھ لے۔ 3 بار یہ فرمایا، جب آپ نے ان کے لیے بد دعا کی تو ان پر گراں گزرا، وہ کہنے لگے محمد نے ہمارے لیے بد دعا کر دی۔ ابن مسعود نے کہا وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی مکہ میں دعا کسی کے خلاف بھی مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، محمد نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی ہے، چونکہ مکہ میں کی ہے اس لیے قبول ہوگی۔ یہ نہیں جانتے تھے محمد وہ ہے جس کی زبان سے جو نکلے عرش پر کبھی انکار ہی نہیں ہوا اس کا، دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے نام لے کر فرمایا اللہ ابو جہل سے سمجھ لے، اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سے سمجھ لے، اور عامر بن میمون نے 7ویں شخص کا بھی نام لیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کا حضرت نے نام لیا تھا بدر کے کنویں میں مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، جس کے بارے میں سرکار نے اس پوری حدیث میں ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق تو کہیں پر بھی نہیں ہے، اور ظالم نے ابو بکر صدیق کا نام لے کر کیا جملہ بولتا ہے کہ وہاں باقی صحابہ کو بھی اس میں یک قلم، یہ انداز ہے۔ اور ہمارے لوگ سادہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث سامنے رکھی ہوئی ہے، وہ بھی اسے ایک کرنل نے کہا، کرنل نے فون کر کے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو ابو بکر صدیق کے بارے میں؟ تب کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے میری زبان پھسل گئی ہے، تیری زبان پھسل جائے تو معافی تو مانگ، معذرت تو کر، رجوع تو کر، کہہ تو صحیح اتنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگنے کی بات نہیں ہے، بس میری زبان پھسل گئی ہے، وہ ہو گیا ہے۔ وہ دیکھے نا کہ میں ابو بکر کی شانیں بھی بیان کرتا ہوں، تو ابو بکر کی شانیں تو منافق عبداللہ بن ابی بھی بیان کر رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا ہے کھڑے ہو کر؟ یہی تو نعرے لگائے ہیں، مرحبا بالصدیق سید بنی تمیم شیخ الاسلام ثانی رسول اللہ فی الغار۔ یہ تعریفیں ابو بکر کی عبداللہ بن ابی کر رہا ہے، منافقوں کا سردار کر رہا ہے۔ اب ہم تعریفوں کو دیکھیں یا تیری گستاخیوں کو دیکھیں؟ کوئی شخص نبی کی نعتیں پڑھتا رہے
یہ ہمارا شاہد قادری نعت خاں جب نعتیں پڑھا کرتا تھا حضور کی، پڑھا اب بھی پڑھتا ہے، اور اب تو ظالم وہ لوگ ہیں جو اسے بلا کے پڑھواتے ہیں نعت۔ ہم تو اعلانیہ کہیں گے، جس شخص پر آپ نے ایک دفعہ یہ الزام لگایا تھا یا سچا الزام تھا، یقیناً ایسا ہوا تھا، اس نے اپنی نعت خوانی کے دوران سیدہ فاطمہ کی گستاخی کی تھی۔ شاہد قادری نعت خان ہیں، اور بعد میں 2 بندے پاس بٹھائے اور یوٹیوب پہ کہا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے، میرے منہ سے یہ باتیں ایسے انداز نکل گیا کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ یار ہم نے تو جنید جمشید کو معاف نہیں کیا تھا کہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کی تھی، ہم اس نے معافی بھی مانگ لی، ہمارے لوگوں نے اسے معاف نہیں کیا۔ شاہد قادری کو معاف کیسے کر دیا ہم نے؟ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا شاہد قادری جس محفل میں نعت پڑھنے بھی آئے، میں وہاں تقریر کرنا بھی اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں، اور میں نے دیکھا بڑے بڑے ہمارے علماء اس محفل میں وہاں پر تقریریں کر رہے ہوتے ہیں جہاں شاہد قادری جیسا بندہ، تو نے معافی مانگ لی ہو گئی، لیکن اب تو دوبارہ نعت کے سٹیج پہ آ کے ڈانس نہ کر، ڈانس کر کر کے لوگوں کو، ہم ویسے ملک غریب ہیں، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں، اور نعت خان کے اوپر پیسے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں، نمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں، اتنے پیسے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ایک بندہ لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ایک ایک گھنٹے کا 2 گھنٹے کا کما کے جاتا ہے۔ غریب ملک کون سا ہے؟ کون سے لوگ ہیں غریب؟ وہ اور ہیں جن کو روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کی تو لگی ہوئی ہے لاٹری۔ یہ نعت خان نہیں، یہ کسائی ہے دین کے، یہ دین کے کسائی ہیں جو دین کو کاٹ کے کھا گئے، جو جو دل میں آتا ہے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ ان پر فتوے لگ گئے ہوئے ہیں لیکن یہ باز نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے نعت خواہوں سے جنہوں نے اپنا پیشہ نعتوں کو بنا کر پتہ نہیں کیا کیا ہمیں سکھا رہے ہیں، جب تک آپ نعت کی محفل میں بیٹھے رہیں گے نا، وہ مفتی محمد خان قادری صاحب لاہور میں عالم تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کہنے لگے میں ایک محفل میں گیا تھا، نعت خان نے نعتیں پڑھی، یوں لگا جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے بخشے ہی گئے ہیں۔ اور پھر جب مجھے انہوں نے مائک دیا، مفتی محمد خان قادری صاحب کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھیں آپ کے لیے تو بخشش بڑی آسان ہے، آپ تو یہاں آدھا گھنٹہ نعت میں بیٹھے ہیں اور نعت خان نے سب کو بخشوا دیا ہے، محمد سب کو لے کے جنت میں چلے گئے ہیں، ویسے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے مجمع میں سنائی، میں نے کہا میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، 1 سال گزرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں ملے۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں؟ کہنے لگے حساب سے آج جان چھوٹی ہے میری۔ وہ کہنے لگے مفتی صاحب میں نے لوگوں کو بتایا عمر کی جان تو حساب سے چھوٹے 1 سال بعد، اور تو چند گھڑیاں نعت کی محفل میں بیٹھ کر بخشا ہوا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ ان نعت خواہوں نے ہمارے بیڑے گرک کر کے رکھ دیے ہیں۔ میں اب یہ بات نہیں روک سکتا، اہل حدیث نمازی زیادہ ہو سکتے ہیں، دیوبندی نمازی زیادہ ہو سکتے ہیں، بد عملی زیادہ آئی ہے تو ہم سنیوں میں آئی ہے۔ ہمارے پاس نماز کی کمی، ہمارے پاس دیانت کی کمی، سچ کی کمی کہاں سے آئی؟ ہمیں بخشوانے والے بڑے آگے ہیں نا، آگے جنہوں نے ہمیں ہر وقت بخشش کے پروانے پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ساری پریکٹسیں ہیں، رسمیں ہیں، بس اللہ نے بخش دینا ہے۔ قرآن کا بھی مذاق ہے، دین کا بھی مذاق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے اور ہمیں دین محمدی کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔